جب سن 74 کے سارے معاملات میں یہ طے ہو گیا کہ آج جلوس جو ہے وہ نکلیں گے، تو اس میں یہ ہوا کہ بڑی گیٹ پر مولانا کلبی عابد صاحب اور مولانا کلبی سعدی صاحب رہیں گے، اور منصور نگر تراہے پر مولانا طاہر بری صاحب، مولانا آغا روحی صاحب رہیں گے، اور بیچ میں ہم اور عالم صاحب ہوں گے. ہر جلوس کو پاس کروائیں گے. اس وقت 112 جلوس تھے، ماتمی جلوس 112 تھے. خیر وہ ساری باتیں ہم چھوڑتے ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریشن کی خواہش تھی کہ 7:30 سے پہلے آپ لوگ ادھر پہنچ جائیے تراہے پر. اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جتنی دیر چاہیے لگائیے. تو ہم نے اپنے قول کو پورا کیا، اور 7 ساڑھے 7 تک سارے جلوس پہنچ گئے منصور نگر تراہے سے آگے. اب وہاں قناتیں لگی تھی کازمین کے سامنے، اس کے پیچھے لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم دوڑ دھوپ پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری عادت تھی بیٹھے گے نہیں. تو اس میں اتنے سے اندر سے نکل کر آئے مولانا آغا روحی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ مولانا کلبی سعدی صاحب ہم سب نے طے کیا ہے کہ آپ سے بات کہیں. کہیے. سنیے. یہ سننے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو جلوس انجمنوں کے وسط رہ گئے، اگر یہ بھی ابھی 9 بجے کے اندر ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. کیا فائدہ ہم لوگ اور زیادہ دیر کریں؟ کیا طریقہ اس کا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں مشکل نہیں، یہ جو انجمن ماتم کر رہی ہے اگر یہ اندر چلی جائے گی تو جو پیچھے انجمن ہے وہ آگے بڑھ جائے گی، تو اس میں وقت اندر ختم ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا قصہ کیا ہے. وہ یہ کہا کہ وہ چلے گئے. تو بات یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ذرا میرا مذاق بن جائے، تفریح آپس میں دوستوں میں تفریح ہوتی تھی. اور کہا تفریح حمید صاحب کچھ جانتے تو ہے نہیں، یہ باہر سے آ کے اب پڑھ رہے ہیں تو ان کو وہ زیادہ نشانہ بناؤ. خیر ہم گئے تو ہم نے کہا کون اس میں کام آئے گا؟ تو معلوم ہوا کہ ان کے والد. ہم گئے ناصر شاہ کے پاس، حیدر شاہ کے پاس. ان سے جا کے ہم نے یہ کہا کہ حیدر شاہ ایک بات کہنا ہے. کہیے. تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کتنی دیر ماتم کریں گے؟ جتنی دیر کہیے. ان کا جو انداز تھا جتنی دیر کہیے. تو میں نے کہا کہ ان کا انداز رہا مجھے، تو میں نے سوچا کہ اب اس پر یہ مجھے ڈانٹیں گے تو میں ویسے ہی میں بھی جواب دوں. تو میں نے کہا کہ 10-15 منٹ. دیکھا انہوں نے سر سے پیر تک مجھے کہ یہ احمق صاحب زادے کیا فرما رہے ہیں. تو مجھے تو معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے اتنا کہا کہ مگر کیا بزرگانہ انداز تھے. ایک شرط پر. میں نے کہا بتائیے. کہہ رہے کتنے شعر پڑھے جائے؟ میں نے سوچ کے میں نے کہا 10 منٹ بھائی 10 اشعار. کہ نہیں ایک شرط پر آپ کو کھڑے کے سب سننا پڑیں گے کیونکہ آپ جو مولوی آگے. تو میں نے کہا ہاں سنیں گے. کہ ٹھیک ہے مگر ہاں پہلے ان کا ایک شرط پر. کیا کہ وہ جو پیچھے انجمن ہے وہی آگے بڑھ جائے گی. یہ بہت بڑی شرط تھی. تو میں نے کہا کہ میں معلوم کر کے آتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم اس انجمن اور اس انجمن میں کون سا کیا ہوتا ہے. میں ادھر گیا تو علم کے نیچے طاہر دروڑی صاحب کھڑے ہوئے. تو مجھے اندازہ کیا کہ شاید جب یہ یہاں کھڑے ہیں تو یہی بزرگ ہے اس وقت. تو ہم نے ان سے چپ کے جائے گا طاہر بھائی آپ کی انجمن یہاں کتنی بات ہم کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مصدر شروع کر دیا ہے. وہ شہید لکھنوی صاحب سے اپنا مصدر کیا ماتم کیا ہے کیا کرے گا وہ انہوں نے شروع کر دیا. تو ہم نے کہا کہ طاہر بھائی کیا آگے نہیں بڑھ سکتے آپ لوگ؟ تو پھر مجھے دیکھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. خیر ہم نے ان سے کہا کہ کہہ رہے وہ بھی آگے بڑھ جائے گے، وہ بھی اندر چلے جائے گی. میں نے کہا میں معلوم کر کے آتا ہوں. 2 قدم تو مسئلہ تھا. میں سیدھا ان کا کہا گیا. میں نے کہا وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے کیا آپ اندر چلے جائیں گے؟ کہاں مگر پھر وہ سب باتیں ہیں کہ اتنی دیر آپ سنیں گے. وہ میں پھر گیا طاہر بھائی کے بعد. میں نے یہ وعدہ ہو گیا تو وہ اندر ابھی چلے جائیں گے، آپ بھی آگے بڑھ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا ہم نے تو مصدر شروع کر دیا ہے تو ہمیں اندر سے برا لگا. تو ہم نے اپنا عزم بنا لیا کہ اگر نہیں بڑھے وعدہ خلافی ہوئی تو یا جو ہمیں کرنا ہے پھر ہم کریں گے. پھر بفڑ جائیں گے، دیکھا جائے گا جو ہونا ہے. یہ طے کر کے ہم وہاں آئے. ہم نے چلا وعدہ ہو گیا. تو انہیں ان کو آواز دی ربی قول. خیر یہ کہیں مجمع میں تھے آگے کچھ بتایا ایسے. یہ دوڑ کے انہوں نے ایک اسٹول اٹھایا، جا کے بیچ میں رکھا، کھڑے ہو کے وہاں پڑھنا شروع کر دیا. ہم کھڑے ہو گئے، ان کو ہم بار بار کہا بسم اللہ پھر سے پڑھو پھر سے پڑھے. تو میں نے 10 شعر کے 20 کرا دیے. اب اس کے بعد یہ اترے اسٹول سے، انہوں نے اسٹول اٹھایا. تو مجھے بھی اس کی توقع نہیں تھی.
تو انہیں سب سے کہا چڑھو چڑھو بڑھو بڑھو. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے, اتنا لوگ کچھ ادھر غصے میں کچھ ادھر غصے میں کہ یہ منظر کیا ہے, بڑھو بڑھو کیا ہو رہا ہے, مگر کچھ انہوں نے ایسی ترکیب کی کہ سارا مجمع اندر چلا گیا. ماشاء اللہ ان کی بھی ایکٹیو لائف, سب اندر چلا گیا, حیدر صاحب اندر چلے گئے, سب چلے گئے. اب میں طاہر بھائی کے بعد میں نے کہا وہ تو اندر گئے تو انہیں یقین نہیں آ رہا, ذرا اونچے ہو کے دیکھا ہاں وہاں میدان کھلا پڑا ہے, سناٹا ہے. میں نے کہا اب آپ بھی بڑھیے, وعدہ تو پورا ہو گیا. اور میں نے زیادہ زور نہیں دیا کہ اب یہ خود فیصلہ لے لیں گے. تو انہوں نے کچھ چپکے سے شہید صاحب سے کہا, انہوں نے بھی دیکھا, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک شعر ختم کر کے بڑھے آگے. تو یہ تو ہو گیا. اب آغا روحی صاحب میں یہ بات تھی, وہ آئے میرے پاس, حمید بھائی آپ کو معلوم نہیں آج آپ نے کیا کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ وہ کہ اس پر قتل و خون ہوئے ہیں, چھوٹے چاقو چلے ہیں, کیا کیا نہیں ہوا ہے, آپ کو نہیں معلوم آپ کو کیا. مفتی صاحب کا اعلان تھا, کس کا اعلان تھا, سعید الملت کا, سب بھی جوڑے, نہیں مانا گیا. اب تک چل رہا تھا یہ رستہ, کیا آپ نے کیسے طے کر دیا؟ بالکل احمق تھے, بیوقوف تھے. اس بارگاہ میں عقل لے کے آؤ گے کچھ نہیں, بات سب جھکا کے جاؤ, کوئی عقل نہیں چاہیے. ہم نے اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا جو بڑے بھی میری گلی میں رہتا ہو اور وہ تعزیے دار ہے, ہم سے زیادہ عقل مند ہے.